السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں سفدر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سرزمین ٹی وی۔ آج آپ کے لیے میں پروگرام لے کے آیا ہوں تعلیم، شعبہ تعلیم کے متعلق، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب۔ آپ ایک ادبی شخصیت ہیں اور صحافت کے میدان میں بھی آپ کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام کن حالات میں ہے، اور اس وقت ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں ان کا بھی تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کوئی تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، اور موجودہ حالات میں تعلیم کے لیے ہماری حکومتیں کچھ مناسب اقدامات اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ صفدر علی خان صاحب، آپ نے بہت اہم جو ہے مسئلہ وہ اٹھایا ہے۔ اس پر حکومتوں کو چاہیے تھا بہت پہلے کہ اس نظام تعلیم کو درست کرتے، اور 2 چیزیں ہیں پاکستان میں جو بنیادی سہولیات ضرورت ہے، ایک تعلیم اور صحت۔ ان شعبوں میں عوام کو مفت جو ہے وہ یہ سہولیات ملنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایک طریقہ کار رہا ہے حکمرانوں کا، وہ نعرے لگاتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ بے شمار حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن 3.5 کروڑ بلکہ 4 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول گوئنگ عمر میں وہ سڑکوں پر اور ہوٹلوں پر، ورکشاپوں پر اور مختلف جبری طور پر مشقت کرنے پر مجبور ہیں۔ انہیں تعلیم ملنی چاہیے تھی۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے جب میں گھر سے نکلا تو میں نے سڑکوں پر چھوٹی عمر کے بچے، ننھے پھول، وہ غبارے بیچتے ہوئے دیکھے۔ یہ ان کی اسکول جانے کی عمر ہے، لیکن یہاں المیہ یہ ہے۔ مجھے استاد شاعر بیدر حیدری کا یہ شعر یاد آ گیا کہ بھوک کے مارے ہوئے چاند سے پیارے بچے، بیچتے پھرتے ہیں سڑکوں پہ غبارے بچے۔ ان بچوں کو اسکول جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب معاشرہ بلکہ حکومتیں، ریاست اس کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ 18 سال تک کے عمر کے بچوں کو حکومت تعلیم دے گی، مفت تعلیم دے گی۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی میں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ ایک گلی میں 2 4 اسکول آپ کو نظر آ جائیں گے، جہاں پر غریب کا بچہ پڑھنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کی اتنی بھاری فیسیں ہیں اور اتنے بھاری بستے ہیں کہ بچوں کو اٹھانا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہر دوسرے دن ان کا کوئی تہوار ہوتا ہے جس کے لیے وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے لباس بنوا کے آئیں، اس کے لیے اتنے پیسے لے کے آئیں، جو کہ ایک عام انسان کے لیے اس کی بساط سے باہر ہے۔ یہ جو رواج بڑھ گیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ جی، بجا آپ نے فرمایا صفدر علی خان صاحب، یہ پاکستان میں تعلیم کو کاروبار بنا دیا گیا ہے، اور یہ شروع سے ہی ایسا چلن رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کسی حد تک نیشنلائز کیے تھے، قومیائے گئے تھے تعلیمی ادارے، اور ان میں تمام یکساں نصاب تعلیم ایٹومیٹکلی ایک طرح سے متعارف ہوا تھا۔ آپ بھی میرے خیال اسی زمانے کے تعلیم یافتہ ہیں، اس سے پہلے کے، لیکن ضیاء الحق کا دور ایک ایسا آیا، جبر کا وہ زمانہ تھا جہاں پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ پنپتے رہے۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ اس وقت پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں 70 لاکھ سے زیادہ بچے جو زیر تعلیم ہیں، جبکہ 1 کروڑ 20 لاکھ بچے سرکاری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے۔ پنجاب کی یہ میں ایک صورتحال بیان کر رہا ہوں۔ تو پنجاب حکومت، نگران حکومت نے کچھ کوششیں کی ہیں اس میں کہ
کچھ ان کے ساتھ ان کی اسٹیشنری، یونیفارم، اور اس مد میں جو وہ والدین پر بوجھ ایکسٹرا ڈالتے تھے اس میں اور فیسوں میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ہمیں بتائیں کہ جو قابل قبول ہوں. لیکن یہاں 22 ہزار روپیہ منتھلی یا سمسٹر کی فیس جو ہے وہ 70 ہزار روپیہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں. ہر گلی کی نکر پہ ایک یونیورسٹی ہے 4 کمروں کی اور ایفیلیٹڈ فرام سرگودا یونیورسٹی یا فلاں یونیورسٹی. یہ جو ایک طریقہ واردات شروع ہوا ہے تعلیم کے ساتھ، یہ ایک گھنونا مذاق ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. شاہ صاحب ایک اور صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جی، ان کے جو استاذہ کرام ہیں وہ فرسٹ ٹائم تو سرکاری اسکول میں ہوتے ہیں، سیکنڈ ٹائم وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہوتے ہیں. ہاں. یا کئی غیر حاضر ہیں، چھٹیاں لی ہوئی ہیں اور کسی سرکاری ادارے کو چھوڑ کے، اپنے سرکاری ادارے کو چھوڑ کے وہ کسی پرائیویٹ ادارے کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. بالکل. اور یہ ایک ایسی وبا ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں پہ زیادہ ہے، سرکاری اسکولوں میں ان کی بہت کم توجہ ہے. ہاں جی. اور وہاں پہ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں بچے بھی لاتعداد ہیں. بالکل. چھوٹی کلاسز ہیں اور کلاس روم جو ہے وہ بچوں سے بھرے ہوئے ہیں. صحیح. ان حالات میں ان کو تربیت دینے کے بجائے وہ وہاں سے کھسکتے ہیں اور پرائیویٹ اداروں میں اچھی تنخواہوں پہ وہ اپنا انہوں نے روزگار کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. جی. اس کے لیے بھی حکومت کو کوئی مناسب اقدامات کرنے چاہیے. جی. کیا اس طرف کو کسی کی توجہ ہے؟ جی نگران حکومت نے اس پر اب نوٹس لیا ہے اور نگران وزیر اعلیٰ نے ایک سیل بنا دیا ہے جس کے تحت انہوں نے ان کی لسٹیں تیار کرنے کا منصوبہ جو ہے اسی مہینے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور یہ کارروائی شروع ہونے والی. یہ میں ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، ڈیلی سرزمین کی یہ خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ نے پہلی دفعہ یہ اقدام کیا ہے تاکہ پاکستان کے جو اکثریتی غریب لوگ ہیں، پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں جو صرف سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ان پر بھی توجہ دی جائے. کیونکہ اگر ان پر توجہ نہیں دی جائے گی تو کل کے آج کے جو ہمارے باصلاحیت بچے ہیں کل کا کیسے مستقبل بنیں گے. جی بالکل ہے. یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے. جی. لیکن ہم نے ناظرین آپ کے سامنے چیدہ مسائل کا تذکرہ کیا ہے. اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ جو تعلیم کا نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے اور مسائل کا والدین کے لیے ایک انبار ہے جن کو وہ اٹھانے پر مجبور ہیں. اس کے علاوہ اس کے باوجود پاکستان میں بچوں کو تعلیم سے محرومی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے دروازے تو بہت ہی کم لوگوں پر کھلے ہوئے ہیں. اکثریت جو ہے وہ گریجویشن سے پہلے ہی اس نظام سے باہر نکل جاتی ہے. تو حکومت وقت کو بھی اور آنے والی حکومتوں کو بھی پچھلی غلطیوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے قوم کے نونہالوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو ایک تعلیم یافتہ معاشرہ بنانے کے لیے تعلیم کے پر فوکس کرنا ہوگا اور تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام اور اس طالب علموں کی جو ترجیحات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور ان کے لیے کام کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.